چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب، ادیب فریال ٹالپور صاحبہ، ایکٹنگ گورنر سندھ اویس قادر شاہ صاحب، کو کمانڈر کراچی، یہاں بیٹھے ہوئے سول اور ملٹری آفیشلز، ممبرز آف دا ڈپلومیٹک کور، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ، سول سوسائٹی سے، میڈیا سے آئے ہوئے دوست، آپ سب کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج جو حکومت سندھ کا یہ ایونٹ ہے ٹو سیلیبریٹ دی فرسٹ اینیورسری آف مارکہ حق، اس میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اس کو منانے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے کہ آج سے 1 سال پہلے جب بھارت نے میلی آنکھ سے ہمارے ملک کی طرف دیکھا تھا تو کس طریقے سے ہمارا پورا ملک، ہماری مسلح افواج، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ، ہماری میڈیا، ہمارے نوجوان، ہر ایک شخص متحد ہو کے کھڑا ہوا اور کچھ ہی گھنٹوں میں کہوں گا کہ بھارت کو پتہ چل گیا کہ اس کی اصلی حیثیت کیا ہے۔ میں want to thank the diplomatic corps for coming here today and the support that we had from the diplomatic corps during this aggression of India in the last year. I really want to acknowledge that too. I know you were all concerned about the security of the region, of the security of the world. And you joining us here today is an honor for us. 1 سال پہلے شروعات ہوئی تھی 22 اپریل کو، ایک فالس فلیگ آپریشن بھارت نے کیا اور اس کا الزام پاکستان پہ ڈالا، اور ہم نے، جیسے ابھی آپ نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سنا تھا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم ایک امن پسند ملک ہیں، اور ہم نے بھارت سے کہا کہ ہمیں ایویڈنس دیں، اگر کسی بھی طریقے سے پاکستان ملوث ہے تو ہم ذمہ دار ہیں۔ ان کا اپنا پلان کچھ اور تھا، جیسے یہ کہا گیا کہ وہ سمجھے کہ پاکستان شاید بہت ہی کمزور ملک بن چکا ہے، پاکستان کو ہم نے آئسولیٹ کیا ہوا ہے دنیا سے۔ انہوں نے یہ بہانہ کر کے اور کوئی ثبوت تو پیش نہیں کیا، لیکن مئی کے پہلے ہفتے میں انہوں نے وہ ملٹری اگریشن شروع کی۔ بارڈرز کے بعد انہوں نے جب اپنی ایئر فورس کا استعمال کیا تو وہ دن سب کو یاد ہے کہ ہمارے ایئرمین، انہوں نے مزہ چکھایا ہے، جو ان کی پرائیڈ تھی وہ رافیل، جس کے بعد وتھ آل ڈیو کرٹسی ٹو دا فرینچ، انہوں نے بھی سوچنا شروع کیا کہ بھائی جہاز تو بہت اچھا ہو سکتا ہے لیکن اس کو چلانے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور 2 رافیل گرائے، اور کتنے جہاز گرائے ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو جہاز ہماری ایئر فورس تو گرا رہی تھی، لیکن ہمارے لوگ، ان کے جو انہوں نے ڈرونز پھینکے تھے وہ ہمارے دیہاتوں میں لوگ گرا رہے تھے، اور کچھ ہی گھنٹوں میں انہیں پتہ چل گیا کہ اس ملک، جو پورا ملک متحد ہے، اس سے لڑنا ممکن نہیں ہے۔ اور پھر جب 10 تاریخ کو صبح فجر کے وقت انہوں نے دوبارہ اگریشن ایک کی، تو میرا خیال ہے 2 یا 3 گھنٹے تھے، مجھے یاد ہے وہ دن، چیئرمین صاحب آپ I don't know if you remember this or not، صبح فجر پہ شروع ہوا تھا، 6 بجے میں نے یہ اٹھا تھا اور مجھے پتہ چلا، اٹھایا گیا تھا، اسپوک ود دی کارپس کمانڈر ایٹ دیٹ ٹائم، کیا ہو رہا ہے، آپ سے میری اراؤنڈ 11:30 یا
12 بجے کے قریب بات ہوئی تھی، اور اس وقت شاید آپ کو پتہ تھا، اس لیے کہ آپ کا ایک میسج آیا تھا مجھے کہ دس ول اینڈ سون. آئی ڈونٹ ریمبر دا ایگزیکٹ میسج، بٹ وہ کہا گیا تھا بیکاز کچھ گھنٹوں میں بھارت مقابلہ نہیں کر سکا، اور یہ کامیابی ہماری آرمڈ فورسز کی تھی، ہمارے لوگوں کی تھی، جنہوں نے ہر لیول پہ، جیسے ابھی کہا گیا، بچے سے لے کے بوڑھے تک، ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، ہماری مین سٹریم میڈیا، جنہوں نے وہ حرکت نہیں کی جو بھارت کی میڈیا کر رہی تھی، جو ابھی شرجیل نے بتایا. شرجیل یہ بتانا بھول گیا کہ جب اس نے کہا آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے کہا میں بھارت کے چینل دیکھتا نہیں ہوں، لیکن اس کے بعد مجھے یاد ہے، بیکاز زیادہ ڈر یہ تھا کہ انہوں نے یہ پروپیگنڈا اڑایا تھا کہ ہم نے کراچی پورٹ ہٹ کر دی ہے. تو میں نے کمانڈر نیوی کراچی جو ہیں قومکار، ان کو فون کیا، تو انہوں نے مجھے جواب دیا تھا کہ نہیں، ایسی دور دور تک کوئی بات نہیں ہے، ان کی ایک ایک موومنٹ ہم نوٹ کر رہے ہیں، اگر تھوڑی سی بھی اگریشن ہوئی وی ول ڈسٹروائے دیم. اور یہی ہوا، چاہے ہماری بری فوج ہو، ہوائی فوج ہو یا بحری فوج ہو، ان تینوں کی طاقت کے سامنے بھارت پوری طرح پسپا ہوا. یہ کہانی 22 اپریل سے نہیں شروع ہوتی. ہمارا بھارت کے ساتھ کانفلکٹ 1947 سے ہے، لیکن پاکستان کی دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے، ابھی ذکر ہوا تھا، شرجیل نے کیا، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی، جب وہ اس وقت پہلے انہوں نے حکومت سنبھالی تھی دسمبر 1971 میں، اس کے پہلے مہینے میں، بلکہ ڈیٹ بھی یاد ہے، 10 جنوری 1972، اب وہ کافی باتیں نکلی ہوئی ہیں باہر، انہوں نے ملتان میں ایک میٹنگ کی جس میں انہوں نے پاکستان کے سائنٹسٹ کو بلایا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی اور حل نہیں ہے اس جو جنگ کا شوقین ملک ہے ہمارے بارڈر پہ، اس کو منہ دینے کے لیے. اور یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا 10 جنوری 1972 کی وہ میٹنگ تھی جس نے ہمیں ایٹمی طاقت بنایا، جس کی وجہ سے ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہوا، اور سکسیسو گورنمنٹس نے اس پروگرام کو آگے بڑھایا. اس پہ کسی نے کمپرومائز نہیں کیا. اس کے بعد ایٹمی طاقت تو بن گئے تھے، لیکن اس کو ڈیلیوری کے لیے جو میزائل پروگرام تھا وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے شروع کیا. اور اس کی ریسنٹلی جو ہمارے چائنیز جہازوں نے، اس لیے کہ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے JF-17 اور J-10C، انہوں نے ہمارے ایئر فورس کے پائلٹس نے انہی کے ذریعے رافیل گرائے تھے. ان کی پروکیورمنٹ بھی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے پہلے دور میں شروع ہوئی تھی. تو ہماری لیڈرشپ، چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ہوں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ہوں، انہوں نے پاکستان کے دفاع کو ہمیشہ سب سے آگے رکھا ہے. اور اس وقت بھی آپ نے بھی دیکھا ہے، وہ سب نے ایکسپیرینس کیا تھا، جب بھارت نے کیا اس وقت، بلکہ اس سے بھی پہلے جب بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان کے کم عمر ترین فارن منسٹر بنے، تو لوگ کہتے تھے کہ وہاں ایک پتہ نہیں ہے بڑا پڑھا لکھا بھارت کا، کہاں پہ بلاول صاحب اس کے سامنے بات کر سکیں گے. لیکن آپ سب نے دیکھا کہیں اور نہیں، ہوم گراؤنڈ پہ جا کے ڈپلومیٹکلی جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کو
डिप्लोमेटिकली शिकस्त दी, और फिर जब मार्का हैक का हुआ उस वक्त मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी तरफ माइल किया, पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू दिया और पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू सुरखरू हुआ, तो ये सारी बातें हमारे सामने आती हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के दिफा के मामले पे कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और ख़ास तौर पे इस वक्त जब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर लीड कर रहे हैं जिस तरीके से, और वो हमने अभी भी देखा है कि ये कोई सोच सकता था आज से 1 साल पहले कि गल्फ में एक जंग होगी, इजराइल और अमेरिका हमला करेगा ईरान पे और उसके बाद सीज फायर पाकिस्तान कराएगा। खुद यकीन नहीं होता कि ये हम हैं। और एक जगह पे इस्लामाबाद में टेबल पे लाके ईरान की सीनियर लीडरशिप और अमेरिका की सीनियर लीडरशिप को बिठाना, ये भी एक मार्के से कम नहीं। तो और ये सारी वजह थी जो मार्का हक में हमारी आर्म फोर्सेस ने, हमारे लोगों ने, हमारी कौम ने दुनिया को मनवाया कि पाकिस्तान वो जगह है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर क्या, बल्कि इट विल बी द सेंट्रल प्लेस फॉर एवरी सोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द वर्ल्ड इंशाअल्लाह ताला। तो एक बार फिर मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने आज हमें इन सेलिब्रेशंस में ज्वाइन किया। इंशाअल्लाह ये सेलिब्रेशंस चलती रहेंगी और 10 तारीख को जो एक्चुअल मार्का हक का डे डिक्लेयर्ड है उसको हम बहुत बेहतर तरीके से पूरे मुल्क में मनाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ने जो दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, अपनी हैसियत बनवाई है, अल्लाह ताला के फजल से वो और पाकिस्तान मजबूत होगा। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान इस दुनिया में अमन लाने के लिए, चाहे वो ईरान में हो, चाहे जो इसराइल की बर्बरियत गाज़ा में और फ़लस्तीन में हो, मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान इन सब कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करेगा।